أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. کتنی آواز آ رہی ہے؟ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہو جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سب کے حالی و رہبر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور یاد دلائیے، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اس آیت کریمہ کے تحت ہر جمعہ کے دن یہاں پر قرآن و حدیث سے لبریز درس و دروس کا اہتمام ہونا اور جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اس کو معلوم کرنا شیخ کے ذریعے سے، یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. تو یہاں پر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے. آج بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب قرآن و حدیث سے ہم مستفید ہوں گے تو درس کا آغاز کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں یہاں کے طالب علم فضل زبیر کو کہ وہ آئیں قرآن مجید کی تلاوت کریں. کے بعد تلاوت کے لیے ہم ایک اور طالب علم ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، حمزہ احمد علی کو. وہ آئیں قرآن مجید کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجید کی تلاوت کے بعد میں آج فضیلۃ الشیخ حمدان محمد احمد ندوی حفظہ اللہ ہمیں خطاب کریں گے اور وہ اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید کریں گے. آج جو دو طالب علم جو بھی بچے ہیں انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی بہت اچھے انداز سے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن مجید کو اسی طرح سے حفظ کریں اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں. انشاءاللہ علم کے تعلق سے اور دیگر عنوانات جو کہ عنوان طے نہیں ہے درس کا انشاءاللہ شیخ حمدان حفظہ اللہ ہمیں بہت نصیحت کریں گے. ہم دعوت سخن دیتے ہیں حمدان محمد احمد ندوی حفظہ اللہ کو کہ آئیں اور ہمیں درس کی مستفید کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایسی مجالس ہیں جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے درمیان فرشتوں میں کرتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دیتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ خوش ہو جاؤ، آج ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو یہ دینی مجالس جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور سب سے افضل راستہ اگر آپ دیکھیں گے دینی مجالس ایسی مجالس ہیں کہ اگر آپ اس میں علم سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة، کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، آخر ہم یہاں جمع ہوئے کس لیے؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد سکھائیں اور سکھانے سے پہلے عمل کریں. تو ہم علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا، من سلک طریقا، ایسا راستہ یلتمس فیہ علما، جہاں پہ اس کو علم حاصل ہو یا علم اس کو علم اضافہ ہو، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ بہ، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں جانا آسان کر دے گا. تو میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم سنو یا ایھا الناس، قرآن میں یہیں پہ بھی
جب یا ایھا الناس سنو تو فأرعی بہا سمعک، کہ اپنے کانوں کو کھول لو اور غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے جا رہا ہے. فَإِمَّا أَمْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا نَهْيٌ تُنْهَىٰ عَنْهُ، یا تو کوئی پیغام اللہ تعالیٰ ایسا دینے والا ہے جس کو آپ کو کرنا ہے، اور یا تو کوئی ایسے کام سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکنے والا ہے جس سے آپ کو باز آ جانا ہے اور اس کو ترک کر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں جو پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے ہر انسان کو اور جنات کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تیسری جگہ فرمایا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لِنَبْتَلِيهِ، إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو اس لیے اس انسان کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت کے قطرے سے، کس لیے؟ لِنَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور سورہ ملک میں فرمایا یا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہلی جگہ کہہ رہا ہے عبادت کرو، دوسری جگہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، تیسری جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیاة، کہ اللہ تعالیٰ جس نے زندگی دی اور جس کی طرف سے موت بھی آنی ہے، خلق الموت والحیاة لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے ایوکم، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد عبادت ہے. عبادت ہر انسان کا مقصد ہے. اول مقصد انسان کا دنیا میں آنا عبادت ہے. اللہ رب العالمین، ایک رب العالمین کی عبادت، یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر دیکھی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے، ان کو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہوتے ہیں. سورہ ہود میں واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا دعوت دے رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ اور تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتے ہیں نہیں میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس عذاب سے نجات دے دے. نہیں سنتے ہیں، دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہاں تک کہ ان کے درمیان سمندر آ جاتا ہے، سمندر کا پانی آ جاتا ہے اور ان کا اور وہ فکان من المغرقین، اور وہ مغرقین یعنی ڈوب جاتے ہیں سمندر کے بیٹے. تو ان کو بھی نصیب نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دی ہے، دین اسلام کی نعمت. ہم اس کی قدر کرنا ہے، ہمیں اپنے اسلام پر حد الامکان عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عبادت کیا ہے؟ اسم جامع مما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. عبادت ایک جامع لفظ کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، من الاقوال، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا عملی ہو، لیکن اللہ کو پسند ہے تو وہ عبادت میں آتا ہے، وہ عمل عبادت میں آتا ہے. یعنی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے عبادت ہے، ذکر کر رہا ہے عبادت ہے،
کما رہا ہے عبادت ہے. یعنی انسان کا یعنی دین اسلام میں ہر عمل انسان جو کر رہا ہے جو یعنی خلاف شریعت نہ ہو وہ عبادت ہے. مثال کے طور پر اس کی 2 شرطیں جو ہوتی ہیں عبادت کی، یہ 2 شرطیں اگر موجود ہیں تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے. یعنی اگر یہ 2 شرط آپ کے عمل میں ہیں تو سمجھیے آپ جو عمل کریں گے اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. سب سے پہلا الاخلاص، پہلی چیز ہے الاخلاص. یعنی انسان کوئی بھی عمل کرے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے لیے. بہت سے بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے تو وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اس کی نیت مخلص نہیں ہے، نیت دکھاوے کی ہے، یا نیت یہ ہے کہ میں حاجی کہنا ہوں گا، یا دوسری نیت ہے تو وہ بھی عمل اس کا ضائع کر دیا جائے. اسی طریقے سے کوئی شخص چھوٹا سا عمل اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، یعنی راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، یہ بھی ایک انسان اگر یہ ہٹا دیتا ہے اور نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. تو یعنی کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو بڑا سا عمل ہو انسان کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کریے، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، ہمیں اللہ کو راضی کرنا. اور دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے عبادت کے یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے وہ مطابقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہم وہ کریں گے ثواب ملے گا. ہم کو جو بتایا پڑھنے کے لیے ہم وہ پڑھیں گے ہم کو ثواب ملے گا. یعنی ہر ایک عمل، ہر ایک صفت، ہر ایک فعل ہے، ہر ایک حرکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کرنے کے لیے اگر ہم وہ کریں گے ہمیں ساری چیزوں میں ثواب ملے گا، ساری چیزوں. اور دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام چیزیں سکھا دی ہیں، دکھا دی ہیں، کر کے بتا دی. یعنی آپ دیکھیں گے اگر دین اسلام میں کوئی چیز کی کرنی ہے، دین اسلام مکمل دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسی دین سے ہم راضی ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہم کو ملی ہے دین اسلام. اللہ آپ کو ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا. مسلمان بن جانا کافی نہیں ہے. مسلمان بننے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور عمل کرنا. کیونکہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم عبادت کریں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیاب شخص کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا اور حق کی دعوت دے گا اور صبر کرے گا. تو یہ شخص کامیاب. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آیت میں فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، والذین من قبلکم اور جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں. کیوں ڈریں؟ آخر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہماری زمین کو فرش بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء اور یہاں تک کہ اس آسمان سے بارش کا نزول کیا. کیوں؟ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تاکہ ہمارے لیے طرح کے اناج اور پھل اگائے، فصلیں اگائیں.
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک حکم دے رہا ہے تمام لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اور تم یہ سب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معبود حقیقی ہے جس کی عبادت اطاعت ہر چیز جو اس نے بتا دی ہمیں وہی کرنا، اور ہر چیز جس سے روک دیا اس سے رک جائے. تو ہماری اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ اطاعت ویسی ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین ان سے کہتے تھے. تو ہماری اطاعت من اطاع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے ان کی نافرمانی کری اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت. تو ہر انسان کو اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا چاہیے اور اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین اور متقین جیسا بنائے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد علیہ وسلم. شیخ قمدان محمد احمد نبی حفظ اللہ جو ہمیں نصیحتوں سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی ہمارے درمیان وقت ابھی باقی ہے تو اس سے استفادے کے لیے چونکہ ہمارے درمیان شیخ عدنان محمد احمد ندوی حفظ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں تو ہم ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام قسم کی حمد و ثناء بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین اغفر الغافرین ارحم الراحمین رب العالمین ہے. بے حساب اللہ تعالیٰ درود و سلام امام المتقین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدرسے کے ذمہ داران کو اس طرح کی محفلیں جمانے کا موقع عنایت فرمایا. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خالص مخلص بندوں کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے، ان سے کام لیتا ہے. جب وہ اخلاص تک اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے لیتا رہتا ہے. جب اخلاص ختم ہوتا ہے تو ان کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مدرسے کے لوگ ہیں. بڑے قابل مبارکباد لوگ ہیں جو اس طرح کی محفلوں کو سجانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ادنا سے بھی جو تعاون کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اسی طرح اخلاص پر قائم اور دائم رکھے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں. حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور پچھلے ابھی ایک مہینہ پہلے ہم لوگ موسم بہار رمضان المبارک کے مہینے سے نکل کر اب حج کے مہینوں میں آئے ہیں جس میں رحمات اور برکات اور فضائل اور بالکل جو ہے موسم بہار سے رحمتیں اور برکتیں بٹورنے کے لیے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسم بہار جو مہینہ لایا تھا وہ ختم ہونے کے بعد اب ایک اور موسم بہار آنے والا ہے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس کے شروع کے 10 ایام میں بڑے فضیلت والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا ذکر قرآن میں کیا ہے. والفجر ولیال عشر سے مراد یہ بڑی اشرا ذی الحجہ کے ایام ہیں. بڑی فضیلت اس میں بتائی ہے اور اس میں عمل کرنا نیک عمل کرنا بڑے اجر کا ثواب ہے. اور جو ہے اس کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کا بڑا اجر ہے.
بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر ہے اس میں نیک اعمال کرنے کا۔ تو یہ جو چند دنوں کے بعد آنے والے ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنا۔ ابھی ایک موسم بہار کیا، اس کے بعد اب پھر آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب چیزیں لانے کے بعد کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، میرے بندے جو امتحان میں آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، کسی طرح نجات حاصل کر لیں، جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن یہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ناشکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بڑا ناشکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیں، ان کی مغفرت ہو جائے، گناہوں سے باز آ جائیں، صحیح راہ پہ چل پڑیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں۔ بار بار موسم بہار آتی ہے، بار بار مواقع آتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے بڑے مواقع ہمارے لیے رکھے۔ اتنا جو مبارک مہینہ اس کے اندر ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل، اور اس کے بعد ابھی 10 ایام ایسے آنے والے، اس میں بھی ایک یوم عرفہ کا دن، جس دن جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ، اور اس دن جو ہے روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، وہ رب العالمین، اس کی صفات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، جن چیزوں میں ہم جو ہے اپنی زندگی بس کھانا پینا کمانا ذمہ داری ادا کرنا ہے، یہ سب نہیں ہے۔ جو اصل مقصد ہے آخرت میں کامیاب ہونا، اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم کتنا تقرب حاصل کر رہے ہیں، اس کی کتنی قربت حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، کتنے ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ کیونکہ عمل کے بغیر کامیابی نہیں، عمل کے بغیر کامیابی نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اس کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، ہم لوگ کئی بار اس طرح کی آیتیں سنتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی نہیں آتی ہمارے میں۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، من عمل صالحا، من عمل جس نے عمل کیا، صالحا نیک عمل، من ذکر او انثى مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، ذکر میں سے ہو یا انثى میں سے، فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ہر انسان اس چیز کا محتاج ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو دنیا کی زندگی ہے طیب، پاک، اچھی، خوبصورت، آسان ہو جائے، چاہتا ہے نہیں چاہتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں، طیب بنا دیتے ہیں، پاک بنا دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لیکن ہم سے مطابق ہے عامل صالح۔ جب ہم نیک عمل کریں گے، نیک عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور اس میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، سابقون السابقون کی طرح ہم آگے بڑھیں گے، سبقت دے جانے والے بنیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا کی جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب ختم کر دے گا۔ نحیینہ حیاۃ طیبہ، اس کی دنیا کی زندگی کو طیب، پاک، اچھا بنا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا جو انہوں نے یہ دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو جو ہے قرآن کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام کس لیے آئے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں جو باتیں کہی ہیں، خوشخبری سنائی ہے اور ڈرایا ہے۔ خوشخبری کی لوگوں کو سنائی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کی
اعمال کرتے تھے، اور وہ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر دعویٰ کریں گے آؤ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ دعوے کے ساتھ کہیں گے آؤ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو، فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب کو میرے نام اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جو میرا حساب ہے، یہ جو میری کتاب ہے، میرا یہی عمل تھا کہ مجھے یہی ملنے والا ہے، اسی طرح کا ملنے والا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ لوگ یہ کہیں گے اور اس بات کا دعویٰ کریں گے۔ کب وہ دعویٰ کریں گے؟ کب وہ دعویٰ کریں گے؟ جب وہ عمل کرنے والے ہوں گے، جب وہ نیک اعمال میں اپنا پورا جو ہے یقین، پورے پختہ یقین کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے، تبھی تو وہ دعویٰ کریں گے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کہاں ہم کمی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمی کر رہے ہیں، ہر بنی آدم تو سب بنی آدم خطا، گناہ کرنے والے، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے بنی آدم کون ہیں؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، گناہ کرتے ہیں فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہی گمان تھا کہ میرا حساب ایسا ہی ملے گا، تو ان کو حکم دیا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو عیش کی زندگی ہوگی جس سے وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، جیسا ہر انسان چاہتا ہے زندگی ویسی زندگی ان کو ملے گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، عالیشان جنت میں رہیں گے، عالیشان باغات ہوں گے ان کے لیے، جو جیسی انسان کی طرح ہوتی ہے وہ سب چیز اس کو ملے گی۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس کے قریب کر دی جائیں گی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، اور کہا جائے گا کھاؤ، کلو واشربوا، اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پھر وہی بات کریں، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے پچھلے ایام میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو تم نے اپنے وقت کو فارغ کر کے نیک اعمال کیے ہیں، جو تم نے نیک اعمال کرنے میں وقت لگایا ہے، جو محنت کی ہے، اس کے بدلے میں تم کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ لیکن اس کے آگے یہ بھی بتایا گیا جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے خوش نصیب بندوں سے الگ کر دیے جائیں گے، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے کاش ہمیں نام اعمال نہیں دیا جاتا، لم اوت کتابیہ، کاش ہمیں نام اعمال نہیں دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، کاش ہم اپنے نام اعمال کو نہ جانتے، اپنی کتاب کے بارے میں نہ جانتے، اپنی رپورٹ کے بارے میں نہ جانتے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ جو ہمارا حساب کتاب دنیا ہی میں ہو جاتا، یہاں نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، پہلے ہی اس کے حکم، اس کے فیصلے ہو جاتے۔ وہ یہ سب دعوے کریں گے کون؟ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا، اوتی کتاب اور بشمال۔ آگے کیا کہیں گے؟ ما اغنی عنی مالیہ، قرآن میں دیکھیے کہ فتنہ کیا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، وہ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ، اب یہاں پیسہ کام آ رہا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی اس وقت سوچ بن چکی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ پیسے ہی ہے، اگر پیسہ ہے تو کیا سکون حاصل ہوتا ہے، مال ہے تو
سکون حاصل ہو گیا. لیکن غنی انسان جو ہوتا ہے وہ مال سے نہیں ہوتا, وہ اپنے دل سے ہوتا ہے, اپنے تقوی سے ہوتا ہے, اپنے ایمان سے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تاریخ, وہ غنی ہوتے تھے تو کیسے غنی ہوتے تھے. تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے, ہمارے اندر جو کمی ہے اللہ تعالیٰ دور کر. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ماں اغنی عنی مالیہ, کہیں گے کہ ہمیں مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ, جو بادشاہت نورانی ذمہ داریاں ملی ہوئی اس نے بھی ہلاک کر دیا, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ہلک عنی سلطانیہ, حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. حکم ہوگا ان کو پکڑ لو, ان کو جکڑ دو, ان کو جہنم میں چھوڑ دو اور ان کو ایسی زنجیروں سے جکڑ دو. 70 ذراع, جس کی ایک کڑی, زنجیر کی ایک کڑی جو ہے 70 ہاتھ. 70 ذراع, ذراع مانے یہ ہاتھ پورا بازو ہوتا ہے. 70 ذراع 70 ہاتھ کے برابر اس میں جکڑ دو. یہ اللہ کا ایمان نہیں لاتے. اور ولا يحض على طعام المسكين, مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے, غریبوں کا خیال نہیں رکھتے, ان کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں نیک اعمال کیا ہے اور نیک اعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں اور نہیں کرتے. دیکھیں جتنی بھی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور جتنے لوگ کامیاب ہوں گے وہ نیک اعمال کرتے ہیں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جن کی بھی ہم نے پکڑ فرمائی ہے بِذَنبِهِ, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کر دیا. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت آواز کے ساتھ تباہ کر دیا, کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا, کچھ لوگوں کو غرق کر دیا, کچھ لوگوں کو اٹھا کے اور پٹک دیا زمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو کس وجہ سے پکڑا؟ اخذنا بذنبہ, گناہوں کی وجہ سے. انسان گناہ, اور یہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. ہمیں گناہوں پہ کنٹرول کرنا ہے, ہمیں نیک اعمال کے پابند, نیک عمل کے پابند ہونا. جب ہم نیک عمل کے پابند بنیں گے تبھی دنیا کی جو زندگی ہے یہ کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. تو دنیا میں ہم کامیابی حاصل کرنے کے مستحق ہوں گے تو آخرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اچھی بنائے گا. جو پہلی آیت آپ کے سامنے ذکر کی, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اس قاعدے کو, اس اصول کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ ہماری زندگی کو اچھا بنائے گا. یہ اس کا وعدہ, فَلَنُحْيِيَنَّ, اس کا وعدہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جتنا اچھا اور جتنا پختہ ہمارا یقین ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیک اعمال کرنے میں حصہ لیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ, عاد والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے. اور یہ برے اعمال جو چھوٹے ہیں یہ چھوٹے بڑے کی طرف لے جاتے ہیں. ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب نیک عمل کریں گے. اس سے اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا. ہر عمل کرنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ یہ نیک ہے یا برا ہے, چاہے دل کا ہو چاہے ظاہر, چاہے ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل. دل میں اگر ہم حسد کرتے ہیں یا دل میں ہمارے گھمنڈ ہے یا دل میں ہمارے تکبر, یہ ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری.
نیکیوں کو برباد کر دینے والی بیماری ہے. اخلاص نہیں ہے تو نیک اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ برباد ہو رہے ہیں. تکبر ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا ہے. تبھی ہم یہ جو ہمیں مرحلہ ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی مل جائے. تو ہم یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والے بننے کی کوشش کریں گے، اور عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی ہماری اچھی بنا دی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھے شیخ عدنان محمد احمد ندیم حفظہ اللہ، جنہوں نے بہت کم وقت میں ہمیں احسن انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوع نصیحت کی ہیں. ہمیں عمل کی طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ عمل کے قبولیت کی جو دو شرائط ہیں جو شیخ حمدان محمد احمد ندوی نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے وہ عمل کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. وہی عمل عمل صالح ہے. آج اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد شہداء میں شیخ عبد المنان صاحب مکہ سے تشریف لا رہے ہیں. وہ درس دیں گے تو ہمیں اس میں انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. جو بھی آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے وہ اس درس میں شرکت کرے. اس کے علاوہ آج یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مدرسہ دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں آج سے لوگوں تمام جو ذمہ داران ہیں اور جو یہاں تک علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ بعد نماز عصر سے مسلسل پروگرام کی شروعات ہوگی. ابھی تک بعد جمعہ 2:30 سے پروگرام کی شروعات ہو رہی تھی. اب اس کو تبدیل کیا گیا ہے کہ بعد نماز عصر سے نورانی قاعدہ 20 منٹ، اور اس کے بعد میں آؤ نماز اور قرآن سیکھیں آسان طریقے سے 30 منٹ تک. یہ 2 کلاس چلے گئے اور پھر دروس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے تعالیٰ ہمیں ان دروسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں جن کا بھی تعاون ہے، اس میں جو بھی تعاون ہے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے اور ہمیں اس میں ہر جمعہ کے دن شامل ہونے کی توفیق. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں کا کوئی سوال ہو تو شیئر ہو سکے. اور یہاں پر ناشتے کا بھی اہتمام ہے، تمام بھائی تشریف رکھیں، اس میں بھی شرکت کریں. جزاک اللہ.